جا سکے، اور جو دباؤ آیا اس کے نتیجے میں کئی جگہوں کے اوپر پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں ٹرپنگ جو ہے وہ ہوئی. اور یہ اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو یہاں پہ وزیر اعلیٰ سندھ جو بدقسمتی سے اب ایک قوم پرست سیاست کر رہے ہیں اور وہ وفاق کی سیاست سے، ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کی سیاست سے خود کو علیحدہ کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں جو یہاں پہ ایک تعصب پھیلایا جاتا ہے، اس میں آپ کو بتاؤں کہ پورا پاکستان جو ہے وہ تکلیف برداشت کرتا ہے، چاہے پانی کا مسئلہ ہو، چاہے ترقیاتی کاموں کا مسئلہ ہو، تمام جگہوں کے اوپر. ایک تو آپ دیکھیے کہ نیشنل فائنانس کمیشن کے ذریعے پیسہ آتا ہے صوبوں کو. سندھ کو گزشتہ 2-3 سالوں میں کوئی 1600 سے 1800 ارب روپیہ ٹرانسفر ہوا. صرف اس سال 27% چونکہ بجٹ میں پروونشل شیئرز میں اضافہ کیا گیا ہے. اس کے نتیجے میں صوبہ سندھ کا، پنجاب کا، کے پی کا، بلوچستان کا جو حصہ ہے فیڈرل گورنمنٹ کے شیئر میں وہ بڑھے گا. اور صرف اس سال سندھ کو 700 سے 750 ارب روپیہ این ایف سی ایوارڈ کے ذریعے جو ہے وہ ملے گا. لیکن مسئلہ کیا ہو رہا ہے، یہ پیسے جا کدھر رہے ہیں؟ جب اتنا زیادہ پیسہ صوبائی حکومت کے پاس آتا ہے تو ہمارے ایم پی اے دوست بھی بیٹھے ہیں، ہر اجلاس میں یہ بھی بات کرتے ہیں کہ جب اتنا پیسہ آپ کے پاس آیا تو وہ پیسہ گیا کدھر؟ یہاں کی حالت تو یہ ہے کہ 1990 سے کراچی جیسا شہر جو ہے وہ اپنی پولیس نہیں بنا سکا. ہر سال رینجرز کو پیسے دیتے ہیں اور وفاق کو آپ منت ترلا کرتے ہیں کہ رینجرز کو آپ یہیں پہ رہنے دیں، کیونکہ اگر رینجرز نہیں ہوں گے تو کراچی میں پولیس کی یہ اہلیت بھی نہیں ہے کہ وہ ایک بنیادی امن و امان بھی قائم رکھ سکے. یہ آپ نے کراچی پولیس کا حال کیا ہے. اس وقت بلوچستان کے بھی ایریاز جو ہیں جن میں ایک فارمل ایڈمنسٹریشن موجود نہیں ہے، وہاں پہ اتنے برے حالات نہیں ہیں جتنے اس وقت کراچی میں لا اینڈ آرڈر قائم رکھنے والے اداروں کے. جس کسی کا دل ہوتا ہے وہ کراچی میں گاڑی کو روکتا ہے، پستول دکھاتا ہے، کہتا ہے یہ چیزیں دے دیں. یہ پولیس کا کام ہے، یہ مائنر کرائمز ہیں. اور انفارچونیٹلی یوں لگ رہا ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے اپنی تمام تر جو ذمہ داریاں ہیں وہ صرف گاڑیاں چلانے تک، پروٹوکول انجوائے کرنے تک رکھی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ نہ، اور یہ صرف کراچی کا معاملہ اور مسئلہ نہیں ہے، آپ بہت بڑا پیسہ بدین، کوٹکی، ان ایریاز کے نام کے اوپر لیتے ہیں جو آپ گیس اور بجلی کے اسپیشل مد میں جو پیسے لیتے ہیں، لیوی میں جو پیسے لیتے ہیں، کیونکہ وہاں سے گیس نکلتی ہے، وہاں سے تیل نکلتا ہے، اور آپ وفاق سے یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ان ڈسٹرکٹس کے لیے اسپیشل ڈیولپمنٹ پیکیج دیے جائیں. آج آپ کوٹکی کا حالت دیکھیں، آج آپ بدین کی حالت دیکھیں. لاڑکانہ کے اوپر 90 ارب روپیہ خرچ ہوا صرف پچھلے سالوں. آپ دیکھیے کہ لاڑکانہ میں کوئی گلی، روزانہ ہم دیکھتے ہیں سڑکیں ٹوٹی ہیں، گلیاں ہے نہیں، ہاسپٹلز، سرکار کا جو صحت کا نظام ہے سندھ میں وہ مکمل طور کے اوپر تباہ و برباد ہو چکا ہے. اور حتیٰ کہ سپریم کورٹ کو کہنا پڑا کہ یہاں پر جو بڑے ہاسپٹلز ہیں جو وفاق نے صوبے کو ٹرانسفر کیے تھے، سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ وفاق ان کو واپس ٹیک اوور کرے. حالانکہ وفاق نہیں لینا چاہ رہا تھا، لیکن حالت ایسی تھی کہ وفاق کو سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ آپ واپس لیں. یہ 2-3 بڑے ایشوز ہیں جن کے اوپر سندھ میں خصوصاً جو ہمارے حکمران جماعت کے ایم پی اے صاحبان ہیں ان کو سوچنا پڑے گا. نمبر 1، آپ یہ دیکھیے کہ سندھ کو بہت بڑا وسائل میں حصہ مل رہا ہے. دوسرا، یہ حصہ کہاں اور کیسے خرچ ہو رہا ہے؟ پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ ہے نہیں، اضلاع کو پیسے جا نہیں رہے،
کراچی کو پیسہ جا نہیں رہا، انکم شہروں کی بڑھ نہیں رہی. سو سوائے اس کے کہ ہر 5 سال کے بعد پیپلز پارٹی کا کوئی ایک آدمی، چاہے وہ قائم علی شاہ ہوں، چاہے وہ مراد علی شاہ ہوں، وہ صرف ایک سٹامپ پیپر کے طور کے اوپر، ایک ربڑ سٹیمپ کے طور کے اوپر اس کو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بٹھا دیا جاتا ہے، اور پیچھے سے اس کی تاریں جو ہیں وہ زرداری فیملی کے پاس اس کو رکھ دی جاتی، اور وہ اس وزیر اعلیٰ کو کٹ پتلی کے طور کے اوپر استعمال کرتے ہیں. چیف منسٹر سندھ کی حیثیت، صوبہ سندھ کی اسمبلی کی حیثیت، اس کو بالکل محدود کر دیا گیا. ان کے پاس کوئی ڈیسیژن میکنگ نہیں ہے. ساری ڈیسیژن میکنگ ان لوگوں کے پاس ہے جو کہ سندھ اسمبلی میں نہیں، بلاول ہاؤس میں بیٹھتے ہیں. اور یہ ایک امپورٹنٹ پرابلم ہے، کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے سندھ کے اندر، جس سے کہ اس وقت ہم گزر رہے ہیں. یہاں میں سندھ میں کہا جاتا ہے، اور ہم بھی اکثر بات کرتے ہیں کہ گورنر رول لگانا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنر رول کی آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے. گورنر رول جو ہے وہ ایک جمہوری کام نہیں ہوتے. اگر آپ نے سندھ میں آرٹیکل 140A کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے. سپریم کورٹ کی یہ ذمہ داری ہے. سپریم کورٹ کے جج صاحبان جو یہاں پہ بیٹھے ہیں، ان کی اہم ترین ذمہ داری یہ ہے کہ وہ آئین کو انفورس کریں. اور اگر آج سندھ کے اندر سب سے زیادہ ضرورت ہے انفورس کرنے کی، تو وہ آرٹیکل 140A انفورس کرنے کی ضرورت ہے، جس کے تحت پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ ہو، جس کے تحت ایک طاقتور مقامی حکومتیں بنیں اور وہ حکومتیں اپنے مسائل حل کریں. ادروائز نہ یہاں پہ اضلاع کو، نہ یہاں پہ علاقوں کو فنڈز ملیں گے، اور صرف من پسند ٹھیکیداروں کو ٹھیکے دے کے آپ یہ صوبہ اور کتنی دیر چلائیں گے. جو آپ نے دیکھا نیب نے جو پلی بارگین کیے ہیں، ابھی نیب کی تاریخ کے سب سے بڑے پلی بارگین سندھ کے کیسز میں ہوئے ہیں. اربہ روپیہ پلی بارگین میں نیب کو سندھ کے کیسز سے ملا، اور یہ ٹپ آف دا آئس برگ ہے. جو پیسہ نیب کو سندھ سے ملا ہے، یہ ٹپ آف دا آئس برگ ہے، کیونکہ اصل پیسہ دبئی چلا گیا ہے، لندن چلا گیا ہے، اور یہ وہ پیسہ ہے جو کہ اتنی آسانی سے ان لوگوں نے واپس کر دیا، اور یہ بھی اربوں میں ہے. لہٰذا اس صورتحال کے اوپر میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کو کے پاس پہ کیس پینڈنگ ہے، اور سپریم کورٹ کو چاہیے کہ سپریم کورٹ آئین کو انفورس کرنے کا ایک بنیادی ادارہ ہے. ان کا مقصد ہے کہ وہ آئین کا تحفظ کریں، اور ان کو چاہیے کہ آرٹیکل 140A کو انفورس کیا جائے، اور ایک مقامی حکومتوں کے انتخابات ہونے چاہیے جس کا سٹرکچر جو ہے وہ آرٹیکل 140A سے مطابقت رکھتا ہو. یعنی ایڈمنسٹریٹو، فنینشیل اور پولیٹیکل ڈیولوشن ہونی چاہیے اضلاع کو، اور یہی وہ واحد حل ہے جس کے تحت پاکستان کی فیڈریشن اور خصوصاً جو سندھ کے دیہی اور شہری علاقے ہیں ان کو ان کے حقوق مل سکتے ہیں. یہ وہ واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے یہ حقوق جو ہیں وہ مل سکیں گے. اب آئیے بجٹ کی طرف. اور جس طریقے سے کل آپ نے دیکھا کہ احسن اقبال صاحب نے جو پریس کانفرنس کی، PMLN نے جو سب سے اس وقت بڑی خوبی رکھی ہے وہ یہ رکھی ہے کہ ہر چیز کو مسترد کرنا ہے بغیر پتہ کیے کہ وہ ہے کیا. مثلا آپ نے دیکھا کہ احسن اقبال صاحب نے اور ہمارے محسن رانجھا صاحب نے اور PMLN پاکستان کے اندر جو لیڈرشپ ہے اس نے اوورسیز پاکستانیز کو حقارت کے ساتھ مسترد کیا کہ ہم اس کو ووٹ کا حق نہیں دینا چاہتے. اور اس کے بعد یہ انہوں نے کہا، احسن اقبال صاحب یہ کہتے ہیں بیرون ملک پاکستانیوں کو پاکستان کے مسائل کا ادراک نہیں. تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف آج کل کیا ہے؟ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کے دو دوسرے لیڈر حسن نواز شریف، حسین نواز شریف، اسحاق ڈار، وہ آج کل کیا ہے؟ وہ بھی تو اوورسیز
बुलेटिन में वक्त हुआ है एक ब्रेक का।